الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیے پڑھے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ پہ ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کو منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کو بڑے خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور ایک شاعر نے تو کمال ہی کر دیا، لکھتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، یعنی گویا انسان کو انسانیت کا پیغام دے کر انہیں انسان بنایا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ وہ لوگ جو کل تک خود پتھر کنکر کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے لات عزا و منات جیسے نہ جانے کتنے باطل معبود بنا رکھے تھے،
وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کو 365 بتوں کے ذریعے ناپاک کرنے کی سازشیں کی تھی، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو خود زمین میں زندہ دفن کر دیتے، وہ لوگ جو باپ کے انتقال کے بعد اپنی بیوہ ماں کو بازار میں بیچ کر اس کے عوض ملنے والی رقم کو بھی آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، میرے نبی کی میلاد کے بعد وہ کہاں پہنچے؟ شاعر نے کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ وہی لوگ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرماتے میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ تو خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور کی میلاد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ناری کا مطلب ہوتا ہے جہنمی۔ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہندی میں کہتے ہیں ناری مطلب عورت، استری۔ جیسے کوئی کہے اندرا گاندھی ناری ہے تو ہندی کے اعتبار سے بھی ہے اور عربی کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی دونوں اعتبار سے وہ ناری ہے۔ تو ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف آپ ہی کو نور نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والی جماعتیں، جتنے بھی فرقے، ان میں سے سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن نور ماننے کے لیے اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہے۔ نبی کو نور مانتے ہیں تو صرف خوش عقیدہ سنی مسلمان مانتے ہیں، باقی بشر ماننے کے لیے سب تیار ہیں، اور بشر بھی معاذ اللہ وہ اپنی طرح بشر مانتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح بشر مانتے ہیں، گاؤں کے چودھری کی طرح بشر مانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نبی کو بشر بشر کہنے سے تھکتے نہیں، لیکن نور ماننے کو تیار نہیں۔ میرے امام نے قیامت تک آنے والے سنیوں کو عقیدہ دیا کہ صرف ہمارا نبی ہی نور نہیں ہے، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہم اور آپ ساقی اسٹریٹ میں اپنے اسی نور والے آقا کی میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور 3 روزہ محفل میں آج یہ دوسری محفل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کل آپ نے مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی کا خطاب سماعت کیا۔ آج انتظامیہ کے حکم پر یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہے، اور کل آخری محفل میں آپ کو ہمارے امیر کا بیان سننا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، برا مت مانیے گا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستگی کی بنیاد پورے ہندوستان میں مختلف اسٹیٹس، مختلف شہروں اور مختلف گاؤں دیہاتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ساتھی سید معین الدین صاحب آپ کو بتا رہے تھے، کل میرا بیان اجمیر شریف میں تھا الحمدللہ، اور غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری بھی ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ تو کل رات کا معاملہ تھا۔ آج الحمدللہ میں جب بامبے واپس آ رہا تھا تو میں نے پلان بنایا کہ وایا
دہلی سے ہوتا ہوا آؤں گا اور وہاں جانے کا صرف مقصد یہ تھا، آج میں نے دن میں الحمدللہ سب سے پہلے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دی، اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اس کے بعد نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نے حاضری دی۔ تو بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہوں سے حاضریاں دینے کے بعد یہ فقیر تقریباً 8:30 بجے گھر پہنچا اور اس کے بعد وعدے کے مطابق 9:30 سے 9:45 کے درمیان آپ کے علاقے میں آ گیا۔ لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جو بات بتانا مقصد تھا، اپنے دورے اور اپنی بھاگ دوڑ بتانا مقصد نہیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یو پی کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، اڑیسہ کے کسی ایسے گاؤں دیہات میں جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کے صرف 20 گھر ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے صرف 40 گھر ہوتے ہیں، تو وہاں محفلوں میں آنے والے اتنے پیاسے ہوتے ہیں کہ اسٹیج لگنے سے پہلے سننے والوں کا تاتا لگ جایا کرتا ہے۔ جہاں گاؤں میں 40 گھروں مسلمانوں وہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جہاں ہزاروں مسلمان رہتے ہوں وہاں محفل کے ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے لیکن محفل میں لوگ نظر نہیں آتے۔ وہ پیاسے ہیں، کوئی ایک پہنچ جائے پیاس بجھانے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو روزانہ اس طرح کی محفلیں سجتی رہتی تو ہمیں اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے، الا ماشاءاللہ اہمیت معلوم نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک اور بات کہوں گا معذرت کے ساتھ، ہماری محفلوں میں آپ کو اگر نظر بھی آئیں گے تو اکثریت جو ہے وہ بڑے بوڑھوں کی نظر آتی ہے۔ جوانوں کو، میری قوم کے جوانوں کو تو پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں تھی، میری قوم کے نوجوانوں کو تو رات بھر لوڈو اور 3 پتی سے فرصت نہیں ملتی، میری قوم کا نوجوان تو اپنی زندگی کی راتوں کو واٹس ایپ کے حوالے کر چکا ہے، فیس بک کے حوالے کر چکا ہے۔ مفت ڈیٹا کسی کمپنی نے کیا دیا، مفت ڈیٹا کے چکر میں اپنی جہنم بنانے کو نکلا ہے، اپنی قبر کھودنے کو نکلا ہے۔ مفت ڈیٹا مل گیا تو دن رات اسی میں لگا رہتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کہتا ہوں جیسے لوگ ماوا کھاتے ہیں، زردہ کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور طرح طرح کی نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ موبائل اور انٹرنیٹ جانتے ہیں کیا ہے؟ موجودہ دور کا یہ بھی ایک بہت بڑا ترقی یافتہ نشہ۔ لوگ کہتے ہیں میں تو کوئی نشہ نہیں کرتا، اللہ کا احسان ہے، رات کے 3 بجے تک موبائل میں لگے رہتے ہو، کیا یہ نشہ نہیں ہے؟ جب تک 2 گھنٹے پب جی نہ کھیل لو تب تک سوتے نہیں ہو، کیا یہ نشہ نہیں ہے؟ صبح اٹھتے ہو تو سب سے پہلے موبائل اٹھاتے ہو، چیک کرتے ہو، کیا یہ نشہ نہیں ہے؟ ارے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے آتے ہو اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھتا ہے، سب سے پہلے موبائل کو ہم اٹھا کر چیک کرتے ہیں، یہ نشہ نہیں ہے؟ لت پڑ چکی، عادی ہو چکے، اور جانتے جس کو اس کا نشہ ہو جائے نا پھر دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لوگ تقریر بھی سن رہے ہوتے اور موبائل میں لگے ہوتے، تقریر بھی سن رہے ہوتے۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقریر سننے آتے ہیں اور تقریر کم سنتے، وہ موبائل یوں پکڑ کے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا پورا ذہن یہاں ہوتا ہے، اس کا ذہن جو ہوتا علماء کی تقریر میں نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی پاک محفلوں میں آؤ تو سیکھنے کی نیت سے آیا کرو، سننے کی نیت سے آیا کرو، صرف تفریح کی نیت سے نہیں، صرف ٹائم پاس کرنے کی نیت سے نہیں کہ کیسے سجایا گیا ہے، آج کون آنے والا ہے، آج پبلک کتنی ہوگی، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیکھنے سکھانے کی نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اچھا جو آئے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، یہ تو آئے ہیں بیچارے، ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو ان سے جو آتے نہیں، جو آتے نہیں۔ اور جانتے ہو حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، واضح طور پر، کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو دیکھیں گے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ صبح شام رہتے تھے، جنت میں وہ بھی آئیں گے، لیکن اللہ نے ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو ہمارے مقابلے زیادہ بلند کر دیا۔ رہتے ہم دونوں ساکلی اسٹریٹ میں تھے، رہتے ہم دونوں مدن پورہ میں تھے، ہم دونوں کی دکانیں بھی بغل بغل میں تھے، ہم دونوں نمازیں بھی ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن جنت میں اس کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے،
تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ ساتھی میرے ساتھ تھا زمین پر، یہ دنیا میں میرے ساتھ ساتھ تھا، ہر وقت میرے ساتھ ساتھ تھا، آخر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس نے جنت میں اس کو مجھ سے اعلیٰ مقام دلا دیا؟ تو جانتے رب تبارک تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا کہ میرے بندے اس کے مرتبے کو جنت میں جو بلند کر دیا گیا، آج اس کو جنت میں جو تیرے مقابلے زیادہ اعلیٰ مقام دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین پر میرے ذکر کی محفل سجتی تھی تو یہ محفل میں جاتا تھا اور تو محفل سے بھاگ جاتا تھا، تو اس کا میرے ذکر کی محفل میں بیٹھنا ہے کہ میں نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اب وہ بندہ تمنا کرے گا کہ مولا اگر تو مجھے ایک بار مہلت دے دے، ایک بار موقع دے دے، تو میں وعدہ کرتا ہوں وہ جو غفلتیں کر کے آیا ہوں اس پر تو توبہ، اب اگر دوبارہ موقع مل جائے تو میں پوری زندگی تیرے ذکر کی محفل میں گزار دوں گا۔ لیکن دوبارہ موقع ملے گا بھلا بتاؤ؟ یہاں ماہ محرم موقع مل جاتا ہے، ربیع الاول شریف میں موقع مل جاتا ہے، 11ویں شریف میں موقع مل جاتا ہے، 6ٹی شریف میں موقع مل جاتا ہے، جمعہ میں موقع مل جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں ان موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ہماری قوم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علماء کی تقریروں سے اتنا زیادہ بیزار ہو چکی ہے، اسپیشلی تیار ہو کر ایسی محفل میں آنا دور کی بات ہے، آج تو لوگ اپنی مسجد کے امام سے جمعہ کا بیان بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ پتا ہے 1:30 بجے کی جماعت ہے تو وہ گھر سے نکلتے ہی تیار ہو کر 1:25 پر کہ ہم کو تو 2 رکعت پڑھنے سے مطلب، ہم کو تو نہ بیان سے مطلب ہے، نہ ہم کو خطبے سے مطلب ہے، نہ ہم کو تکبیر اولیٰ سے مطلب ہے، نہ پہلی صف سے مطلب ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیدوانوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جن کے گھر یا جن کی دکانیں مسجد سے جتنا زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ صفوں میں اتنا زیادہ آپ کو پیچھے نظر آئے، اتنا پیچھے، جبکہ بغل والا تھا تیرا تجھے تو پہلی صف میں ہونا تھا، لیکن تو اتنا پیچھے کیوں؟ اس کی وجہ کہ دور والے آ جاتے ہیں اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو سنائی دیتا رہتا ہے نا، ابھی تو خطبہ ہی چل رہا ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی تو خطبہ ہی شروع ہوا، ابھی ٹائم باقی ہے۔ اور میں کہوں تو برا مت مانیے گا، ہم نے تو مسجد کے بالکل قریب رہنے والوں کو دیکھا، جمعہ کی 2 رکعت نماز بھی وہ اکثر جہاں لوگ جوتے چپل اتارتے ہیں وہیں پر ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں، وہیں پر ادا کر کے۔ میرے صلاۃ و تسلیم کے پیدوانوں، رسماً محفل کو سجا لینا، رسماً جلوس نکال لینا، رسماً گلیوں کو سجا لینا، نعرے لگانا، نظر و نیاز فاتحہ خوانی کر کرا دینا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو ان محفلوں کو شروع کیا تھا، اصل مقصد اس کا یہی تھا، ہر خاص و عام مدرسے میں آ کر دین کو سیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو کیا ہی بہتر ہو ہم مسجدوں اور مدرسوں سے باہر نکل کر گلی کوچوں میں اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائیں، تاکہ ہر کسی کو ان محفلوں کے ذریعے اپنے دین کو سیکھنے کا موقع مل جائے۔ لیکن لوگ وہاں بھی نہ آئے تو پھر بتائیے کیسے ان کو سکھایا جائے؟ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم بننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم بننا، یا تو طالب علم بننا یعنی علم حاصل کرنے والے، اسٹوڈنٹ بننا، شاگرد بننا کسی عالم کا، یا تو علماء کی محفل میں بیٹھنے والے، ان سے محبت کرنے والے بننا، یا تو علماء کی بات سننے والے بننا، لیکن 5واں مت بننا۔ کہا یا تو عالم، یا تو طالب علم، یا تو علماء سے محبت کرنے والے، یا تو ان کی باتیں سننے والے، ان چاروں میں سے کچھ بننا، 5واں مت بننا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم اور آپ اکثر 5ویں بنے ہوئے نظر آتے ہیں، 5واں۔ دیکھیں ہم عالم نہیں بن سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہے، کیا کروں، دکان سے فرصت نہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، بیٹی کی شادی، بہن کی شادی، باقی ساری چیزیں، تو ہم عالم نہیں بن سکتے۔ مدرسے میں جانے کا، داخلہ لینے کا، دکانداریاں چھوڑنے کا، نوکری کو چھوڑنے کا ٹائم نہیں، کوئی بات نہیں۔
طالب علم بھی نہیں بن سکتے کہ مدرسے میں روزانہ 4 گھنٹے نہیں جا سکتے، تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ، ایسی محفلوں میں آ کر علماء کی باتیں سننے والے تو بن جاؤ۔ اگر یہ سب بھی نہ کر سکو تو میرے آقا فرماتے 5واں مت بننا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا امت مسلمہ کی تباہی بربادی کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے، ہماری اکثریت 5ویں کیٹیگری کی بن چکی ہے، اور وہ 5واں کون ہوگا؟ علم سے دور، علماء سے دور، ان سے محبت نہیں، ان سے بغض رکھنے والا، ان کی باتیں سننے والا نہیں، ان کی باتوں کو چھوڑ کر دور بھاگنے والا۔ اور جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک، اور ہلاکت کا یہی سبب ہے، تباہی کا یہی سبب ہے۔ اللہ ہم سب کے دل میں دین کی محبت کو پیدا فرمائے، اللہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی تو مشورہ دیتا ہوں میرے بھائی، یہ آبادی ہے مسلمانوں کی، اکثریت مسلمانوں کی، اس آبادی میں کبھی نکلے سروے کرنے کے لیے، ایک فارم بنا لیں اور گھر گھر جائیں سروے کی نیت سے، اور ہر گھر میں موجود جتنے افراد ہیں ایک ایک کو بلائیں، جو سب سے ایجڈ ہیں، سب سے عمر دراز، پہلے ان کو، پھر ان کے بعد والے کو، پھر ان کے بعد والے کو، پھر ان کے بعد والے کو۔ میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ سروے کی غرض سے نکلیں اور ایک ایک گھر کا اور ایک ایک مسلمان کا جائزہ لیں، جو 55 سال کا، 60 سال کا، 65 سال کا بوڑھا ہوگا، اس کو بلا کر کہیں کہ بابا آپ مجھے 5 کلمہ پڑھ کر سنا دیں، آپ مجھے ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھ کر سنا دیں، آپ مجھے غسل کے فرائض بتا دیں، آپ مجھے وضو کے فرائض بتا دیں، آپ مجھے صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھ کر بتا دیں، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو 4-5 سوال ہم نے کیا ہے، ان سوالوں میں اکثریت ہماری آپ کو فیل ہوتی بھی نظر آئی، جواب نہیں ہوگا۔ ذرا سوچ، جب گھر کا سب سے بڑا آدمی، ذمہ دار آدمی، اسی کو 5 کلمہ یاد نہیں کیا، گھر کے سب سے بوڑھے جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون یاد، لیکن اسلامی مہینوں کے نام یاد، اس سے پوچھو کون سا سن چلتا ہے تو جواب دے گا، کون سی ہجری چلتی ہے تو جواب معلوم نہیں، آج انگریزی کی تاریخ کون سی تو جواب دے گا، آج اسلامک ڈیٹ کیا ہے جواب معلوم نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کو بھی، ہمارے بوڑھوں کو بھی آج خطبے کے آداب معلوم نہیں، مسجد میں آنے جانے کا طور طریقہ معلوم نہیں، اپنی مسجد کے امام کا احترام کیسے کرے، اس کا ہم پر کیا حق ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ہمارے گھر کا سب سے بڑا آدمی دین سے دور ہے تو آنے والی نسلوں کو وہ دین بھلا کہاں سے دے سکتا؟ اور اگر بچوں کو دیکھیں تو ہمارے بچے جو اسکول میں بھی جاتے ہوں گے نا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمٹی ڈمٹی یاد ہوگا، جیک اینڈ جل یاد ہوگا، 1 2 3 4 یاد ہوگا، ABCD یاد ہوگا، لیکن اسی بچے سے کہیں تو اس کو الف ب یاد نہیں ہوگا، اس کو کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ جوان بیٹا باپ کی طرح جاتا ہے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے، اور جیسے باپ بھاگتا تھا اپنی جوانی میں، بیٹا بھی ویسے 2 رکعت پڑھ کے بھاگتا ہے۔ اس بیٹے کو پکڑ کر پوچھو کہ ذرا ثنا پڑھ کر سنا مجھے، جمعہ پڑھنے آیا تھا، سب کچھ تو امام صاحب نے پڑھ لیا، ثنا تو تو نے پڑھی ہوگی، تو ذرا پڑھ کر بتا، رکوع کی تسبیح کیا ہے وہ بتا، سجدے میں گیا تھا تو تسبیح کیا ہے وہ بتا۔ اگر آپ پوچھو گے تو اس کا جواب بھی میری قوم کے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن جلوس میں آپ دیکھیں، جلوس میں آپ کو بوڑھے شاید نظر نہ آئے، جوانوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے، جوانوں کو ہردن مچانے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، آوارہ گردی کرنے کے لیے جلوس میں نکلے ہوئے۔ یہ جلوس ہے نبی کی میلاد کا، یہ جلوس ہے سیدنا سرکار غوث اعظم کی ولادت کا، آپ کی 11ویں شریف کا۔ ہم جب نکلتے ہیں تو ذرا دیکھو نکلنے کا انداز کیا ہے، کیا ہم شریعت کے انداز، شریعت کے طریقے کے مطابق نکلتے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، میں تمام اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، نبی کی میلاد کے موقع پر ارے گلیوں کو سجانا بہت آسان ہے، لیکن تم سجانا ہی چاہتے ہو تو نبی کی محبت سے اپنے دلوں کو بھی سجانے کی کوشش کرو۔
تم نے پوری گلیاں تو سجا دی ہے، اگر نبی کی آمد سے واقعی خوش ہو تو نبی کی سب سے عظیم سنت کو اپنے چہرے پر بھی سجانے کی کوشش کرو، اگر نبی کی میلاد سے واقعی خوش ہو اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سجدوں سے سجانے کی کوشش کرو، اللہ کے گھر کو عبادت سے سجاؤ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجاؤ۔ ہم گلیاں سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، نعرے بھی خوب بلند کرتے ہیں اور محفل سجا کر رسمن گزر جاتے ہیں، ہماری زندگی میں 1% بھی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک علاقے کی بات، ابھی ماہ محرم الحرام میں کچھ لڑکے، کسی کے کان میں بالی ہے، کسی کے ہاتھ میں ٹائر ٹیوب پتہ نہیں کیا کیا ہے، کسی نے بال کو نیلا پیلا براؤن کر رکھا ہے، کسی نے چڈی پہن رکھی ہے، اور گھر گھر جا کر دروازے پر دستک، کیوں آئے ہو؟ ہم کھچڑے کا چندہ لینے کے لیے آئے ہیں، کھچڑے کا چندہ۔ معاذ اللہ، جب ایسے لوگ نکلیں گے امام حسین کے نام پر چندہ کرنے تو آنے والی نسلوں کی تباہی بربادی کو کوئی روک سکتا ہے؟ مسلمانوں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ نے غم و غصے کا اظہار کیا، آپ نے کہا ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، آپ نے کہا کہ ہمیں جو حق ملنا تھا وہ حق نہیں ملا، آپ یہ سارے غم غصے کی بات کرتے ہو، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسجد جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، جس پر کبھی آپ کے باپ دادا نے بھی سجدہ کیا نہیں تھا، اس مسجد کے نہ ملنے پر یا اس کے شہید ہونے پر آج تک تم افسوس اور غم کرتے ہو؟ ارے تمہارے اپنے علاقے کی مسجد جو صبح شام تمہارا انتظار کرتی ہے، اپنے محلے کی مسجد کی فکر بھلا کیوں نہیں کرتے؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ صرف باتیں بڑی بڑی ہیں، باتیں بڑی بڑی ہیں، رات کو نکل جاؤ ہر گلی چوک چوراہے پر جوان نہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی رات بھر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے، پتہ نہیں کون سا ٹاپک ہے، لگتا یہی 5 آدمی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب مہاراشٹر میں کس کی حکومت بنے گی، یہ مدن پورہ کے سانکلی اسٹریٹ والے ڈیسائیڈ کریں گے، بیٹھے ہوئے 5 آدمی۔ اور میں بامبے سائڈ جاتا ہوں، آپ بھی کبھی نکلے، وہاں تو 52 سال کا، 55 سال کا، 48 سال کا آدمی رات کو بیٹھا حقہ پی رہا ہے۔ میں کہتا ہوں راتوں کو حقہ پینے والوں، جب تمہارے بعد تمہاری نسلیں اسی طرح سے راتوں کو آوارہ گردیاں کریں گی تو کس منہ سے اپنے جوان بیٹے کو روکو گے؟ 18 سال کے بیٹے کو کہو گے رات بھر کہاں تھا، 22 سال کے بیٹے کو کہو گے رات بھر کہاں تھا، تو بیٹا 2 ٹوک زبان جواب دے گا، کہے گا ابا ہمیں سکھانے مت چلو، ہماری راتیں کہاں گزرتی ہے اس کی پرواہ مت کرو، کیونکہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں تمہاری راتوں کو دیکھا۔ اگر باپ آوارہ ہو تو بیٹے کو آوارہ گردی سے روک سکتا، اگر ماں بے حیا ہو تو بیٹی کو بے پردگی سے روک سکتی۔ میں تو کہتا ہوں میرے بھائی، اگر بیٹی کی موجودگی میں ماں اپنے شوہر پر لان تان کرتی ہے، شوہر کو جھڑکتی ہے، شوہر کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرتی ہے، بیٹی جب زندگی میں یہ دیکھتی ہے کہ میری ماں نے کبھی میرے باپ کی خدمت کو درکنار مسکرا کر 2 جملے کبھی بات بھی نہیں کی، تو بیٹی جب بیاہ کر جاتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ وہ وہی کرتی ہے جو اس نے زندگی بھر اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہوا دیکھا۔ تم اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی اور امید کرتی ہو کہ بیٹی اپنے شوہر کی عزت کرے گی، کہاں سے کرنے والی ہے؟ اور یہ بھی سنو، جب تم نے اپنے شوہر کی عزت نہیں کی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارا داماد تمہاری بیوی سے، تمہاری بیٹی سے محبت کرے یا اس کی عزت کرے، بلکہ اگر تمہاری بیٹی تمہاری بنیاد اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو ممکن ہے کہ شوہر بھی ہاتھ اٹھائے اس پر مارے پیٹے، تو تمہیں یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اگر باپ سگریٹ پینے والا تو بیٹے کو بتاؤ کہ وہ زردہ کھانے سے، ماوا کھانے سے روک سکتا؟ کس منہ سے روکے گا جبکہ تو خود یہ کام کرتا، کس منہ سے؟ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم، ان کے جملے مجھے بار بار یاد آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا خرابی نیچے سے نہیں آتی بلکہ خرابی ہمیشہ اوپر سے آیا کرتی ہے. خرابی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا سگریٹ پیتا تھا تو اس کی دیکھا دیکھی باپ بھی شرابی بن گیا.